بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال ان رجلا قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصانی ولا تكثر علی قال لا تغضب او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصانی، مجھے کچھ نصیحت فرمائیے، لیکن ولا تکثر علیہ، نصیحت مختصر ہو، زیادہ لمبا نہ ہو۔ اللہ اکبر، صحابہ کتنے لاڈلے تھے، دیکھیں نصیحت کی درخواست بھی کر رہے ہیں اور شرط بھی لگا رہے ہیں کہ نصیحت، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ناگواری کا اظہار نہیں فرمایا کہ یہ کیا بات ہو گئی، ایک تو نصیحت کی درخواست کر رہے ہو اور پھر شرط بھی لگا رہے ہو کہ نصیحت مختصر ہو، لمبا نہ ہو، نہیں، بلکہ آپ نے اس کی چاہت کے مطابق مختصر سی نصیحت فرمائی لیکن بڑی جامع نصیحت فرمائی۔ ایک جملہ ہے، مختصر سا جملہ ہے لیکن بڑا جامع جملہ ہے۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرو۔ کیا فرمایا؟ غصہ مت کرو۔ اب کتنا مختصر سا جملہ ہے، لیکن اس مختصر سے جملے پر عمل ہو جائے تو انسان بہت سارے گناہوں سے محفوظ ہو جائے، کیونکہ غصہ کی وجہ سے انسان بہت سارے گناہوں کا مرتکب ہو جاتا ہے، بہت سارے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ یہ غصہ بہت سارے گناہوں کو جنم دیتا ہے۔ غصہ کے نتیجے میں تکبر پیدا ہوتا ہے، غصہ کے نتیجے میں حسد پیدا ہوتا ہے، غصہ کے نتیجے میں بغض پیدا ہوتا ہے، غصہ کے نتیجے میں عداوت پیدا ہوتی ہے۔ کیسا پیدا؟ یہ تمام گناہ ہیں، گناہ کی کام ہے، اور یہ غصہ کے کیسے پیدا ہوتے ہیں میں ابھی آپ کو بتلاتا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک شخص کو غصہ ہے اور غصہ قابو میں نہیں، لیکن جس بندے پر غصہ آیا وہ بندہ قابو میں ہے، وہ بندہ قابو میں یعنی وہ بندہ ماتحت ہے، وہ بندہ چھوٹے درجے کا ہے، اس پر غصہ نکالا جا سکتا ہے، اس پر وہ بندہ اپنی بڑاس نکال سکتا ہے۔ تو کیا کرے گا؟ اس کو غصہ آیا تو وہ یا اس کو مارے گا، یا اس کو ڈانٹے گا، یا اس کو برا بلا کہے گا، یا اس کو گالی دے گا، یا اس کو طعن و تشنیع کرے گا، یا اس کو گالیاں دے گا۔ تو یہ تمام کام گناہ کے کام۔ آپ نے فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، کسی مسلمان کو گالی دینا بدترین فسق ہے، بدترین فسق۔ کتنا گالی عام ہو گئی، ذرا سی بات پر گالیاں، گالم گلوچ۔ یہ یاد رکھیں اس حدیث کو کہ مسلمان کو گالی دینا بدترین فسق ہے۔ اب دیکھیں نا یہ گناہ کس طرح وجود میں آئے، یہ گناہ کیسے سرزد ہوئے، یہ گناہ کیسے پیدا ہوئے کہ جناب کو کیا آ گیا تھا؟ غصہ آ گیا تھا، غصہ کے نتیجے میں یہ گناہ سرزد ہو گئے۔ اور اگر وہ بندہ ایسا ہے جو قابو میں نہیں ہے، جس بندے پر غصہ آ رہا ہے وہ بندہ قابو میں نہیں ہے، یعنی وہ بندہ صاحب اقتدار ہے، بڑے درجے کا آدمی ہے، اس پر بس نہیں چلتا غصہ اتارنے کا، یا وہ سیٹ ہے، مثال کے طور پر ملازم کو، مزدور کو غصہ آ گیا سیٹ پر، اب تو ملازم اس پر تو قابو نہیں ہے، اس کو تو مار نہیں سکتا یا اس کو ڈانٹ نہیں سکتا، برا بلا گالی سامنے نہیں سکتی، اتنی جرت نہیں ہے، تو یہ گناہ اس سے سرزد نہیں ہوں گے، بلکہ اس سے دوسرے گناہ سرزد ہوں گے۔ وہ کون سے گناہ؟ وہ یہ کہ سامنے تو کچھ بول نہیں سکتا، غصہ آ گیا تو اس کے نتیجے میں کیا کرے گا؟ پیٹھ پیچھے غیبتیں کرے گا۔ مثال کے طور پر ملازم مزدور کو غصہ آ گیا تو وہ پیٹھ پیچھے سیٹ کی کیا کرے گا؟ برائیاں کرے گا، ہمارا سیٹ تو ایسا ہے، ہمارا سیٹ تو ایسا ہے۔ مثال کے طور پر مدرسے کی بات کروں، ایک خادم کو، مؤذن کو، کسی استاذ کو محتمم پر غصہ آ گیا تو سامنے تو اتنی جرت نہیں محتمم کو برا بلا کہے، سامنے اس کو آنکھیں دکھائے، تو وہ کیا کرے گا؟ پیٹھ پیچھے غیبتیں کرے گا، ہمارا محتمم تو ایسا ہے، ویسا ہے، بہت ساری باتیں فی الحال۔ تو یہ غیبتیں، یہ غیبت گناہ ہے۔ تو یہ غیبت اس گناہ میں کیسے مبتلا ہوتا ہے؟ غصے کے نتیجے میں۔ جناب کو، استاد صاحب کو، مؤذن صاحب کو، مزدور ملازم صاحب کو کیا آ گیا تھا؟ غصہ آ گیا تھا۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے غیبت جتنا بھی کرتے جائے انسان کا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا،
اور کیا ہوتا ہے اس کے دل میں ایک حسرت پیدا ہوتی ہے کہ میں کسی طرح اس کو نوچ لوں، اس کو تکلیف پہنچاؤں، موقع ملے میں اس کو تکلیف پہنچاؤں، اور اسی چاہت میں ہوتا ہے۔ اور اگر تکلیف اسے کسی اور ذریعے سے تکلیف پہنچ گیا تو اسے اندر سے خوشی ہوتی ہے، تو اس کا نام ہے بغض۔ یہ بغض بھی گناہ ہے، آپ کو معلوم ہے۔ یہ بغض کیسے پیدا ہوا؟ غصہ کے نتیجے میں جناب کو غصہ آ گیا تھا، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اندر حسرت ہوتی ہے، اس کو تکلیف پہنچے، لیکن سیٹھ صاحب کو، محترم صاحب کو تکلیف پہنچنے کے بجائے وہ اور ترقی کرتا جا رہا ہوتا ہے، سیٹھ صاحب مزید سیٹھ بنتا جا رہا ہوتا ہے، اس کو خوشیاں مل رہی ہوتی ہے تکلیف پہنچنے کے بجائے، تو اس کے اندر حسرت پیدا ہوتی ہے، یا اللہ اس کو جو نعمت ملی ہے، اس کو جو خوشی ملی ہے وہ اس سے چھن جائے، نعمت ضائع ہو جائے، تو اس کا نام ہے حسد۔ یہ کیسا پیدا ہوا؟ یہ گناہ کیسے سرزد ہوا؟ یہ گناہ کیسا پیدا ہوا؟ غصے کے نتیجے میں، کہ استاذ کو، مؤذن کو، خادم کو، ملازم کو، مزدور کو غصہ آ گیا، تو یہ غصہ بہت سارے گناہ پیدا کر دیتا ہے۔ تو اس لیے حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو اپنا اصلاح کرنا ہے، کوئی شخص اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے، تو سب سے پہلا قدم یہ ہے، سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ اپنے غصے کو کنٹرول میں کرے، اپنے غصے کو قابو میں کرے۔ انسان بہت سارے گناہوں سے، آدھے گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور حدیث میں تو مسلمان کی اللہ نے تعریف فرمائی ہے کہ مسلمان کی صفات یہ، مسلمان کی شان یہ، والکاظمین الغیظ، غصہ کو پی جانے والے، والعافین عن الناس، لوگوں کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرنے والے، یہ مسلمانوں کی شان ہے، یہ مسلمانوں کی صفت ہے۔ اس لیے اپنے غصے کو کنٹرول کرے، دنیا میں بھی بہت سارے نقصانوں سے بچ جائیں گے، آخرت میں بھی بہت سارے نقصانوں سے بچ جائیں گے۔ اور اگر قابو میں کر لیا تو پھر کیا اجر ملے گا؟ حدیث کا مفہوم ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص اللہ کے سامنے حاضر کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے کہ بھئی دیکھو کتنی نیکیاں ہیں اس کے پاس، تو فرشتے دیکھیں گے، فرشتے کہیں گے کہ اللہ اتنی ساری نیکیاں تو نہیں ہیں، نہ اتنے سارے نوافل پڑھے، نہ اتنی ساری عبادات کی ہیں، ہاں ایک خاص عمل ہے۔ اچھا وہ کیا عمل ہے؟ فرشتے کہیں گے کہ یہ جب کوئی اس پر زیادتی کرتا تھا، اس پر ظلم کرتا تھا، تو یہ غصہ ہونے کے بجائے انہیں معاف کر دے، اور جب کوئی بندہ اس کا مقروض ہوتا اور وہ بندہ قرض واپس لوٹانے کا وہ استطاعت نہیں رکھتا، تو یہ اسے معاف کر دیتا، کہ ملازموں سے کہتا کہ اسے چھوڑ دو، اپنا حق چھوڑ دیتا، نہیں دیتا اسے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ سن کر فرمائیں گے اچھا میرے بندوں کو معاف کر دیا کرتا تھا، میرے بندوں کے ساتھ معافی کا معاملہ کرتا تھا، جا آج میں بھی تیرے ساتھ معافی کا معاملہ معاف کر دیتا ہوں، بخش دیتا ہوں۔ یہ اللہ کو بڑا پسند ہے، اللہ اس پر اجر عطا فرمائیں گے۔ اس لیے غصے کو قابو میں کریں، اس کے طریقے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلائے، قرآن کریم میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے بتلائے ہیں، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، جب شیطان کا چوکا لگا تو کیا کرو؟ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو اللہ تعالیٰ سے شیطان مردود سے پناہ مانگو، اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور حدیث میں بھی ایک نفسیاتی ایک تلقین فرمائی ہے کہ جب غصہ آ جائے تو کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ۔ انسان کو جب غصہ آتا ہے نا تو انسان اوپر کی طرف جاتا ہے، اونچائی کی، تو آپ نے فرمایا اونچائی نہیں، نیچے کی طرف جاؤ۔ انسان غصہ آتا ہے نا، جب لیٹا ہوتا ہے فوراً بیٹھ جاتا ہے، بیٹھا ہوتا ہے فوراً کھڑا ہو جاتا ہے اوپر کی طرف۔ حدیث میں ایک نفسیاتی اس کا ایک علاج بتلایا کہ نہیں، نیچے کی طرف جاؤ، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ۔ اور یہ بھی فرمایا، یہ بھی آتا ہے کہ ٹھنڈا پانی پی لو، کیونکہ انسان کا خون گرم ہوتا ہے، جوش میں ہوتا ہے، تو ٹھنڈا پانی بھی انسان کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اسی طرح یا وضو کر لو۔ تو ان اعمال کو جو بتلائے گئے غصہ کو کنٹرول کرنے کے لیے، ان کو ہم غصہ جب آ جائے ان کو کریں اور اپنا جائزہ لیں، اپنی مشق، اس کی مشق بار بار کریں گے تو انشاءاللہ یہ غصہ کنٹرول میں ہوگا۔ اور جب غصہ کنٹرول میں ہوگا، قابو میں ہوگا، بہت سارے گناہوں سے ہم محفوظ ہو جائیں گے، بلکہ آدھے گناہ ختم ہو جائیں گے۔